نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور صدق اللہ العظیم۔ معزز صدر مجلس، مہمانان گرامی اور میرے ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے افکار کی روح میں بہتے ہوئے جن الفاظ کو سمیٹ کر آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا موقع ملا ہے، ان کو جوڑ کر عنوان جو بنتا ہے عظمت قرآن و انقلاب قرآن۔ ذوقار قرآن مجید ایک عظیم ترین کتاب ہے، دنیا میں بسنے والی ساری انسانیت کے لیے راہ ہدایت ہے، نہ ماننے والوں کے لیے ڈرانے والی کتاب ہے، تو شکوک و شبہات میں گھرے لوگوں کے لیے یقین دہانی ہے، جو مشکلات میں ہیں ان کے لیے رحمت ہے۔ مگر ہم ان تمام محاسن کو تب ہی سمیٹ سکتے ہیں جب قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے احکامات کو سمجھ کر اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ لیکن ہم ہیں کہ عملی کمزوری کے سبب ذلت اور رسوائی کے گڑھوں میں گرتے جا رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص قرآن پڑھتا ہے مگر اس کی زندگی کے لال و نہار نہیں بدلتے، اس کے رہن سہن، انداز و اطوار میں کوئی رد و بدل نہیں آتا، حالانکہ یہ قرآن تو ایک انقلابی کتاب ہے۔ کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آخر یہ کتاب مؤثر کیوں نہ ہو جس کو نازل کرنے والے اللہ رب العالمین خود ہیں، سکھانے والی ذات بھی پروردگار عالم کی ہے، اور حفاظت کا ذمہ بھی اللہ حکم الحاکمین نے لے رکھا ہے۔ اسی لیے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور کہیں فرمایا الرحمن علم القرآن۔ حضرات، اس کتاب میں تاثیر کیوں نہ ہو جو سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر اتاری گئی، جس کو لے کر آنے والا تمام فرشتوں کا سردار جبریل امین ہے۔ جس زبان میں اتاری گئی وہ زبان فصاحت و بلاغت سے مزین زبان عربی زبان ہے، جس کی نظیر نہیں ملتی۔ جس شہر میں اتاری گئی وہ شہر، وہ بستی ام القریٰ قرار دی گئی۔ جس مہینے میں اس کتاب کا نزول ہوا وہ ماہ رمضان کا مہینہ سب مہینوں سے افضل ترین مہینہ بنا دیا گیا، اور جس رات میں اس کتاب کا نزول ہوا اس رات کی عبادت کئی ہزار ماہ کی عبادت سے بہتر بنا کر منفرد اور نمایاں بنا دیا گیا۔ ضیاء شام یہی وہ کتاب ہے جس نے انسانیت میں نئی روح پھونکی۔ انسانیت کے وہ ذخائر جو اپنی موت آپ مر رہے تھے، خاتم اشیاء کی طرح ضائع ہو رہے تھے، جن کی افادیت کی کسی کو خبر نہ تھی، جن کو جہالت کفر اور کم ہمتی نے تباہ و برباد کر دیا تھا، جن کی صلاحیتیں گنہا رہی تھی، اس کتاب نے انہی پتھروں کو تراش کر ہیرا بنا دیا۔ بے حس و مردہ انسان زندہ ہوئے اور دنیا کی حکمرانی کرنے لگے، نابینا بینا ہو کر رہبر اور رہنما بنے۔ بقول شاعر خود نہ تھے جو راہ پر، خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ پھر اس کلام پاک نے بھی یوں واضح کیا اوما کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس۔ اس کلام پاک کی بدولت تباہ شدہ قوم تھوڑے ہی عرصے میں مہذب ترین قوم بن گئی۔ چشم فلک نے وہ لوگ دیکھے جو اپنے کردار کی وجہ سے اب تک تاریخ کے صفحات میں انمٹ نقوش بن کر زندہ و جاوید ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن میں بکریوں کا ریوڑ چرانے والوں میں سے آشنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بن کر عالم کو متحیر کیے دیتے ہیں، کہ کہیں جزیرہ عرب میں خاطر خواہ کامیابی نہ سمیٹ پانے والا ولید کا فرزند خالد رضی اللہ عنہ ہے، جو سیف من سیوف اللہ بن کر روم پر بجلی بن گرتا ہے، تو کہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو ملائن کی چابیاں سنبھالتے ہوئے عراق و ایران کو سلطنت اسلامیہ میں داخل کرتے ہوئے فاتح عجم کہلاتے ہیں۔ الغرض کے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ پر موجود انسانیت فَأَنقَذَكُم مِّنْہَا سے بلند کیے جانے کے بعد کنتم خیر امہ کے اقبال تک جا پہنچی، اور پھر میرے آقا کا فرمان یوں سچ کا نشان بر کر چمکا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ معزز بھائیو، آج کوئی سر جھکا کر جینا پسند کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آئیے اگر سر اٹھا کر جینا
چاہتے ہیں، آئیے اگر بلندی چاہتے ہیں تو قرآن مجید کے احکامات کو سمجھیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم یہدی الی الرشد فآمنا بہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا جیسے فرامین کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں، کیونکہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور اس لیے بھی کہ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھ کر۔ والسلام۔